الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم معزز و محتشم و محترم حاضرین و سامعین برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد ہذا میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے وعید ویل پانے والے لوگ۔ معاشرہ گونہ گوں برائیوں کا شکار ہے، اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہنا منبر و محراب کی ذمہ داری ہے۔ کچھ ایسی برائیاں ہیں جو انسان کی کامن برائیاں ہیں، جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے مختلف اوقات میں لوگ نہ صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلکہ پہلی امم کے اندر بھی لوگ ان برائیوں کا ارتکاب کرتے رہے ہیں، اور ان کے انبیاء ان کو سمجھاتے رہے، وعظ و نصیحت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے، انہیں صراط مستقیم دکھاتے رہے، سچ اور جھوٹ، غلط اور صحیح، نیک اور بد، خیر اور شر، ظلمت اور روشنی، نور اور اندھیرا، ان سب چیزوں کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کو یہ سب باتیں بتاتے رہے۔ جن لوگوں نے ان مقدس ہستیوں کی بات کو بغور سنا، سمجھا، دل و جان سے قبول کیا، اس پہ عمل کیا، وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبریاں عطا فرمائیں، دنیا کے اندر انہیں عزتوں سے نوازا، آخرت میں انہیں مغفرت کا عظیم پروانہ عطا کیا گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کو اس دعوت کو قبول نہیں کیا، ان باتوں پہ کان نہیں دھرا، توجہ نہیں دی، مذاق اڑایا، جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اگنور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا، دنیا میں بھی
آخرت میں بھی ان کے لیے شدید عذاب کی وعید فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، سابقہ امتوں کے جو کامیاب لوگ تھے ان کے تذکرے بھی قرآن مجید میں فرمائے گئے۔ احادیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سارے سابقہ امتوں کے واقعات اپنی امت سے بیان فرما کے ان سے حاصل ہونے والے نتائج بھی بیان فرمائے۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید نے ان دونوں طبقات کو قرآن مجید میں بیان کیا، جنہوں نے انبیاء کرام علیہم رضوان کی دعوت حق کو سنا تھا، سمجھا تھا، قبول کیا تھا، اس پہ عمل کیا، ان کو جو کامیابیاں ملیں ان تمام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر تفصیلاً مختلف مقامات پہ موجود ہے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو قبول نہیں کیا تھا، جھٹلا دیا، انکار کر دیا، ان پر جو عذاب آیا، ان اپنی حرکات کی وجہ سے ان کی جو گرفت ہوئی، مفصل ذکر اس کا بھی قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں، مختلف پاروں میں، مختلف مقامات پر موجود ہے۔ اور ان کے آثار بھی، کچھ اقوام کے آثار بھی ابھی تک دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کی تباہ شدہ بستیاں موجود ہیں۔ قرآن مجید نے ان کے ان اعمال کا بھی تفصیلاً تذکرہ کیا جن کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی، جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، جس کی وجہ سے ان پہ تباہی آئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کو مول لینا پڑی۔ وہ اعمال کون سے اعمال تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو تفصیلاً بیان کیا تاکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کو پڑھ کے سمجھ کے ان اعمال سے دور رہے، تاکہ جیسا عذاب ان پہ آیا ہے یہ اس عذاب کے مستحق نہ بنے اور ان سے دور رہیں۔ اب ان میں کون سی چیزیں ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، بدکاری کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، لوگوں کا حق مارنا، علی ھذا القیاس عدل و انصاف نہ کرنا، ظلم و ستم کرنا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، دھوکہ دینا، یہ ایسی ہیں کہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، معاشرے کے سکون کو ختم کرتی ہیں، اعتماد کو ختم کرتی ہیں، محبت کی قاتل ہیں، سکون کی دشمن ہیں، انسانیت کو بے چین کرتی ہیں، معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے، اور جو لوگ ان برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، قرآن مجید نے لفظ ویل کے ذریعے ویل للمطففین، ویل للمصلین، لفظ ویل کے ذریعے ان کو وعید عطا فرمایا۔ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مقامات پہ بھی۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر لفظ ویل کے ساتھ ویل للمطففین یہ لفظ کہاں کہاں پہ آیا ہے، اور اس کے مخاطب کون کون سے لوگ ہیں، کن لوگوں کو اس لفظ کے ذریعے وعید سنائی گئی، ڈر سنایا گیا، اور کون لوگ اس کے مخاطب ٹھہرے تاکہ ہم اس عمل سے بچ سکیں اور ہم اس زمرے میں نہ آئیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر بھی بنایا اور صفت نذیر سے بھی متصف فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خوشخبریاں بھی سنائیں اپنی امت کو، کامیابی کے مجدے بھی سنائے، مغفرت کی باتیں بھی، شفاعت کا تذکرہ خیر بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کا بیان بھی فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفت نذیر سے بھی متصف ہیں، نہ صرف خوشخبریاں سنائیں، نہ صرف کہ مغفرت کے مجدے اور پروانے عطا فرمائے، ساتھ ساتھ ڈر بھی سنایا کہ جو لوگ یہ کام اچھے کام کریں گے، نیکی کریں گے، وہ تو کامیاب ہیں، لیکن جو ان گناہوں کا ارتکاب کریں گے ان کے لیے ہلاکت بھی ہے، تباہی بھی ہے، بربادی بھی ہے، رسوائی بھی ہے، دنیا آخرت میں ذلت ان کا مقدر بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کو لفظ ویل کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین،
ویل للمطففین، یہ سورۃ المطففین ہے، 30واں سپارہ ہے، سورت کا نمبر ہے 83، 83 نمبر سورت ہے، اور اس کا آغاز ہے، آیت نمبر 1 ہے۔ فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب دوسروں سے ناپ کر لیں تو پورا وصول کریں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ ترجمہ دوبارہ سماعت کیجیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، وہ لوگ کہ جب دوسروں سے ناپ کر لیں تو پورا وصول کر لیں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے تباہی ہے۔ فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، اور ساتھ خصلت بھی بیان کر دی نا، کہ یہ نہیں کہ وہ ناپ تول میں وہ بیچارے بھولے سے کمی کر رہے ہیں، وہ بڑے سادہ سے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ہمارا ترازو، ہماری تکڑی، ہمارا سکیل، ہمارا پیمانہ یہ کم ہے، وہ بیچارے بھولے بھٹکے سے ایسا کر بیٹھے۔ نہیں، فرمایا بڑے سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، بڑے قائم قسم کے لوگ ہیں، زیرک ہیں، ہوشیار ہیں، نفع نقصان کو بہت خوب جانتے ہیں۔ جب خود لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اس میں کمی نہیں آنے دیتے۔ کیوں؟ ان کو ساری گنڈیوں کا پتہ ہوتا ہے، کہاں کہاں ڈنڈی ماری جاتی ہے، کیسے، کیونکہ خود مارتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ جب خود چیز لینی ہوتی ہے تو بڑی دیکھ بھال کے، بڑی پرکھ کے، بڑی اس کی جانچ پڑتال کر کے پوری چیز وصول کرتے ہیں، اور جب آگے دیتے ہیں تو پھر اس میں کمی کرتے ہیں۔ پھر ان کے پاس مختلف ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ کس طرح ترازو کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، کیسے اس میں کمی کرنی ہے، کس طرح ہم نے وہ جو پیمائش والا پیمانہ ہے اس میں کیسے ہم کمی کر سکتے ہیں۔ یہ میں ایک دن دیکھ رہا تھا، یہ عام طور پہ سوپ استعمال کرتے ہیں نا نہانے کے لیے، یا یات وغیرہ، اینڈ واش سوپ، تو آپ وہ لے کے آئیں، یہ تبت صابن ہے، لے کے آئیں، تو اب وہ یعنی کہ پتہ نہیں 100 150 200 کی وہ ایک پیس ملتا ہے، اب اس کو پکڑیں، اس کو بیگ سے دیکھیں تو اس کو ایسے اندر سے کاٹا ہوا ہے، اب ایسے جیسے ایک ڈیزائن بنایا ہوا ہے، ایک ٹکیا ہے، اس ٹکیا کو بھی پیچھے سے آدھی وہ اتاری ہوئی ہے۔ اب وہ دیکھنے کو ہے کہ یہ اتنی بڑی ٹکیا ہے، لیکن اس ٹکیا کے اندر کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اب ڈیزائن بنانے کے چکر میں بدنیتی کیا ہے کہ میٹیریل جتنا اس میں سے کم کر سکتے ہیں ہم کم کر رہے ہیں، پیسے اس پورے کے لے رہے ہیں، لیکن میٹیریل کو اندر سے کھروچ لیا ہے۔ اور جب 10 ٹکیا وہ بنائیں گے تو وہ کچھ کھروچے ہوئے میٹیریل سے 2-3 ٹکیا اور تیار ہو جائیں گی۔ تو گویا کہ 10 صابن کی ٹکیا پہ جتنا خرچہ آتا ہے اتنے خرچے میں وہ 13 یا 14 بنا لیں گے، سیل کریں گے۔ کتنی کمائی کر لو گے بھائی؟ 400 روپے آ جائے گا، 300 آ جائے گا، 500 آ جائے گا، اس سے کیا کریں گے آپ؟ لیکن کیا ہے، وہ جو کسٹمر ہے، کنزیومر ہے، جو آپ کو پیمنٹ پوری کر رہا ہے، وہ چوتھے دن وہ بیچارہ 150 کا لائے گا، چوتھے دن ختم ہو جائے گا، وہ پھر جائے گا۔ کیسے کیسے بہانے لوگوں نے، کیسے کیسے طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اسی طرح پیٹرول پمپ ہیں، دیگر چیزیں ہیں، الیکٹرانک سکیل ہیں، ان کے اندر مختلف طریقوں سے کمی کی ہوئی ہے۔ یہ قرآن مجید ہمیں کیا پکار ہے قرآن مجید کی؟ رب قدوس ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ بظاہر آپ کی تجارت میں آپ کو پیسے آ رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ فائدہ نہیں ہے، آپ جہنم کی آگ کما رہے ہیں، آپ آگ اکٹھی کر رہے ہیں، آپ خسارے کا اور گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔
آپ کی اولاد بگڑ جائے گی، آپ کو کوئی بیماری ایسی لگ جائے گی، لا علاج مرض آپ کو لگ جائے گا، آپ کے گھر کا سکون ختم ہو جائے گا، آپ کے گھر میں سے وہ ایک جو اطمینان قلب کی دولت ہے وہ چلی جائے گی، پورا گھر بیمار ہے، کسی کو کیا ہے، کسی کو کیا ہے، کسی کو کیا ہے، کسی کو کیا ہے، گھر میں اطمینان نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت گھر میں ہے سوائے سکون کے، سکون قلب نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ ہم ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے جادو کر دیا ہوگا، مجھے کسی نے ٹونا کر دیا ہوگا، لوگ مجھ سے حسد بڑا کرتے ہیں، نظر لگ گئی ہے، رشتہ دار بہت جلتے ہیں، محلے دار ہمیں برداشت نہیں کر سکتے، ہمسایوں کو ہم سے بڑی تکلیف ہے، لوگ دشمن ہیں ہمارے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، فلاں رشتہ دار کی نظر لگ گئی، شادی پہ دیکھا تھا اس نے ہمیں، بس اس سے جر نہیں ہوا، ہماری گاڑی ان سے برداشت نہیں ہوئی، ہمارا گھر ان سے برداشت نہیں ہوا، میرے نئے کپڑے ان سے برداشت نہیں ہوئے۔ جہاں تک میں نے غور کیا ہے، کسی کو نہ ہمارے کپڑوں سے کوئی غرض ہوتی ہے، نہ ہماری گاڑی سے کوئی غرض ہوتی ہے۔ کوئی بڑی گاڑی کسی کی ہے تو اللہ کی عطا ہے، کسی کی چھوٹی ہے تو وہ اس کے اپنے گھر میں ہے، لوگوں کو اس سے زیادہ تر پرواہ نہیں ہوتی ہے، زیادہ تر نہیں ہوتی۔ لوگ مہنگی گاڑی میں لے کے پھولے نہیں سما رہے ہوتے، سائیکل والے کے پاس سے گزرے ہوتے ہیں، سائیکل والا دیکھتا بھی نہیں ہے کہ میرے کولوں کی لنگے ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے ہمیں پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ان کے اپنے بہت سارے کام ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں غور و فکر کرتے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ہمارے اپنے خود پیدا کردہ تو نہیں ہیں، کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے تو نہیں یہ ساری ٹینشن پیدا ہوئی۔ دائیں بائیں غور کرنے کے بجائے بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑیں، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں، ہاں جی، بج بج مسجد مندر جاویں تے کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں جی۔ بھاگ بھاگ کے جو ہمارا خیال جادو کی طرف جاتا ہے کہ سانو جادو ہو گیا ہے، سانو تویز پہ گئے نے، تو کبھی اس طرف بھی خیال گیا کہ میرا یہ جو عمل ہے یہ کیا ہے، کہیں پہ کوئی مجھ سے تو نہیں کوئی کمی بیشی ہو رہی۔ تو کمی کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے، اس ہلاکت کے اسباب لوگ برا بھلا کہیں گے، نقصان جو ہوگا، ناپ تول میں کمی کرنے کا نقصان، معاشرے کے اندر ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، سیکنڈلی اعتبار ختم ہو جائے گا، بے اعتباری سے تجارت متاثر ہوگی، جب آپ کا مارکیٹ کے اندر لوگوں کو آپ پہ اعتبار ہی نہیں ہے تو آپ کی تجارت متاثر ہوگی، رزق سے برکت اٹھ جائے گی، ظاہرہ 2 نمبری سے کمایا ہوا رزق ہے، برکت کہاں سے آئے گی، برکت ختم ہو جائے گی، قحط سالی، حکمرانوں کے ظلم اور دیگر مصائب کا سامنا ہوگا، قحط پڑ جائے کریں گے، ظالم حکمران مسلط ہوں گے۔ اب ان چیزوں پہ ہم غور نہیں کرتے نا، ہم کہتے ہیں یا اللہ حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما، کیوں نہیں ملتا؟ یا اللہ پاک حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران عطا فرما، کیوں نہیں ملتا؟ وہ ایک سے بڑھ کے ایک ملتا ہے، ایک مصیبت ٹلتی ہے تو دوسری وہ ٹلتی ہے تو اس سے تیسری اس سے بڑی، چوتھی اس سے بڑی۔ کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، لوگ جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ نہیں بدلے گا۔ یا اللہ اگلے الیکشن میں کوئی ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرمانا، اگلے الیکشن تک کوئی ہمارے اندر بھی چینجنگ آئی ہے؟ یہ بھی تو سوچے نا، یا اللہ اگلے الیکشن تک اب میں کوئی ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، کریں میں جی اگلے الیکشن تک کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا جی، میں وعدہ کرتا ہوں جی اگلے الیکشن تک میں اب بالکل بھی ملاوٹ شدہ مال نہیں بیچوں گا، غلط بیانی نہیں کروں گا، نبی پاک علیہ السلام کے کسی امتی کو دھوکہ نہیں دوں گا، غرر نہیں کروں گا۔ یہ چینجنگ آئی ہے تو آپ توقع کریں کہ حکمران بھی حضرت عمر جیسا آ جائے گا۔ حکمران کہاں سے آنا ہے؟ آسمان سے تو اترتا کوئی نہیں ہے، ہمارے اندر سے ہوتا ہے نا، اسی معاشرے میں سے لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں نا، اور پھر ان کو حکمرانی، ان کو مناصب عطا کیے جاتے ہیں۔ جب سارا معاشرہ ہی کرپٹ ہو چکا ہے، جب سارا معاشرہ ہی 2 نمبر ہو چکا ہے تو پھر وہ اچھائی کہاں سے پیدا ہوگی؟ پیدا ہوگی نہیں ہوگی، ہماری ترجیحات بدل جائیں گی۔ تو اس لیے یہ جو ہم پر ایک ظلم مسلط ہے، اس کی وجہ بھی ہم خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں نا، چند لوگوں کی بات نہیں کر رہا، من حیث القوم مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے، آپ ہمارے معاشرے سے یعنی اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز ایک گولی ٹافی خریدنے سے لے کر
آپ بڑی سے بڑی چیز خریدیں تو انسان ہمیشہ اس کو جان کے لالے پڑے رہتے ہیں کہ یار کہیں میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، فراڈ نہ ہو جائے۔ لوگ بڑے لیول پہ فراڈ کرتے ہیں اور وہ ذرا نہیں سوچتے کہ یار نبی پاک علیہ السلام کی امت کو میں دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر تکلیف ہوگی جب میں ان کے کسی امتی کے ساتھ دو نمبری کروں گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی قلب اطہر کے ساتھ کیا گزرے گی۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 4019 ہے، آقا کریم علیہ السلام کو جو فرمانے علی شان ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک طویل و حسین ارشاد نبوی روایت کیا جس میں یہ جملے بھی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، یعنی جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں وہ اس طرح گرفت میں آتے ہیں کہ قحط سالی ہوتی ہے، انہیں سخت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حکمران ان پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح پکڑ ہوتی ہے ان لوگوں کی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں 3 ان پر مسلط ہونے والے عذاب بتائے، 3 عذاب۔ کون کون سے؟ فرمایا کہ ایک تو قحط سالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، بارشیں نہیں ہوتی ہیں، فصلیں نہیں ہوتی ہیں، بھوک پڑ جاتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، ذخیرے میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ ان کے ناپ تول میں کمی کی نحوست ہے جو سارے معاشرے پہ پڑ رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، جرم کرنے والے کون؟ اشرف المخلوقات۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے کون؟ اشرف المخلوقات۔ جرم کس کا؟ گناہ کس کا؟ اشرف المخلوقات کا۔ اور سزا کن کو مل رہی ہے؟ اشرف المخلوقات کو تو مل ہی رہی ہے۔ جو بیچارے بے جان ہیں وہ بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ بھی سزا بھگت رہے ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، فصلیں نہیں اگتی ہیں، دانوں میں کمی آ جاتی ہے تو پرندے بھی بھوک سے مرتے ہیں۔ وہ جانور جو باہر جنگلوں میں گھاس کھا کے گزارا کرتے ہیں، جب گھاس کھانے کو نہیں ملے گی، پتے درخت سوکھ جائیں گے، ان کو وہ کہاں سے کھائیں گے؟ ہماری بدعمالیوں کی نحوست ان پہ بھی پڑ رہی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اگر وہ یعنی کہ وہ بے زبان جاندار نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بارش نہ دے، معاشرے کو، انسانوں کو بارش ان بے زبانوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور علیہ السلام انسانوں کو بارش ملتی ہے تو ان بے زبانوں کی وجہ سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ ان بے زبانوں پہ رحم فرماتے ہوئے، ان پہ ترس کھاتے ہوئے بارش عطا فرما دیتی ہے کہ چلو انسان تو اب انسانیت سے گر ہی گیا ہے، انسان تو انسانیت سے گر ہی گیا ہے، یہ بھی تو مخلوق اللہ کی ہے نا۔ تو اللہ پاک ان بے زبانوں کے صدقے بارش عطا فرماتا ہے کہ وہ نہ بھوک سے مر جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پکڑ ایسے ہوتی ہے، قحط سالی ہوتی ہے۔ نمبر 2، انہیں سخت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹینشن میں پڑ گیا بندہ، اتنی تگو دو صبح سے شام تک دوڑ لگائی، خرچے پھر نہیں پورے ہوتے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، بندہ 2 3 کام کر رہا ہے پھر بھی نظام پورا نہیں ہو رہا، ادھر دوڑ لگائی ادھر دو، صبح کو اٹھا ہوا رات تک، کبھی غم زندگی، غم بندگی، غم جاویداں، غم دو جہاں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان، غم کھائے جا رہا ہے بندہ، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ادھر کا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن پوری نہیں پڑ رہی۔ کیوں؟ برکت ختم ہے، برکت ختم ہے، اور پکڑ کی مشقت میں پڑا ہوا بندہ، تفکرات ہیں، پریشانیاں ہیں، ذہنی ٹینشن ہے، ادھر خرچہ، یہ خرچہ، وہ خرچہ، ایسے ویسے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اسباب بیان فرمایا یہ جو بے چینی کی جو کیفیت ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے جب معاشرہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو پھر ان کی گرفت ایسے ہوتی ہے، اور حکمران ان پر ظلم کرتے ہیں، حکمران ان پہ ظلم کرتے ہیں، ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں، جو اتنا ٹیکس لگ گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ لائٹ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی جی، پانی گیس اتنی مہنگی ہوگی اور آتی نہیں ہے، اتنی مہنگی ہونے کے باوجود بھی بل دیتے ہیں بجلی نہیں آتی ہے، بل بھرتے ہیں گیس نہیں آتی ہے، مہنگائی اتنی تابڑ توڑ، انسان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ گرین پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے دنیا کے اندر؟ ہماری مورالٹی کیا ہے؟ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر ممالک میں رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں یہاں سے،
یہ بہترین ان کی آبزرویشن ہوگی. مجھے تو نہیں سوائے حرمین شریفین کے ابھی کسی اور کنٹری میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن دنیا کے حالات تو دیکھتے پڑتے رہتے ہیں. جو وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ جاب کرتے ہیں، وہاں پہ وہ سیٹل ہیں، آتے ہیں، پاکستان میں بھی فیملی ہے، ادھر بھی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کی کیا وقت اور ویلیو ہے انٹرنیشنل لیول پہ. بعض ممالک میں ہمارے ورک ویزوں پر پابندی ہے، ان کو نہیں ملے گا. وائے؟ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ہمارے حالات معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ہماری کمٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. ہم وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، دو نمبریاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں ادا کرتے، کام پورا نہیں کرتے، پیسے پورے لیتے ہیں، 2 اور 2 کے چکر میں رہتے ہیں، 2 دونی 4 کے چکر میں ہر وقت. ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھاتے نہیں ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ حکمرانوں کا جو ہم پہ ظلم ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا، تو من حیث القوم ہمارے اندر خرابی ہے، اس لیے ہمارے اوپر بھی خراب لوگ مسلط ہوتے ہیں. اور اخروی خرابی یہ تو دنیا کے اندر ہے نا جی، آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا ان لوگوں کو یقین نہیں کہ انہیں مرنے کے بعد زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. یہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں فرمان ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ ہمیں رب کے حضور ناز میں پیش کیا جائے گا. جب سب لوگوں کو اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا تو ہمیں بھی اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. کیا ان کو یقین نہیں ہے؟ اگر یقین ہو تو ایسا نہ کریں. یقین کی کمزوری ہے نا جی، یقین کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. نعیم صدیقی نے کہا تھا جورے سرے بازار تو ہے سب کی نظر میں، جورے سرے بازار تو ہے سب کی نظر میں، جرمیں پسے دیوار خدا دیکھ رہا ہے. ہم جو کچھ برے سرے بازار جو ظلم ہم کر رہے ہیں وہ تو سارے دیکھ رہے ہیں نا. جو پسے دیوار جو کچھ ہم کرتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا جی. تو اس لیے ہمارے اندر اس یقین کی کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور ناز میں پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس یقین کی کمی ہے ہمارے اندر. اگر یہ تیقن ہمیں ہو، یقین کامل ہو، بندہ کیا، بندہ دیکھے نہ دیکھے، بندے سے ہمیں تعلق ہی نہیں ہے. ہمارا تعلق تو اپنے رب کے ساتھ ہے، خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے. یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. جی یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، خشیت الہی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو ہمارے دل میں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ پہ موجود ہونے کا یقین ہو، قیامت کا یقین ہو، مر کے جی اٹھنے کا یقین ہو، تو 2 نمبری کا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہمارے یقین کی کمزوری ہے نا جی، اس وجہ سے ساری 2 نمبریاں ہوتی ہیں. تو اس لیے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں بھی وعید ہے، حدیث پاک میں بھی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کسی تاجر کے پاس سے گزرتے تو اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے اتق اللہ واوف الکیل والوزن، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ناپ تول پورا کرنا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ناپ تول پورا کرنا. یہ تاجروں کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ نصیحت کیا کرتے تھے ان کو. اور میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ ہماری سرکاری ڈیوٹی ہے، سرکاری سے مراد یہ ہے کہ ہماری یہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہ میں بلا مبالغہ یہ بات تحدیث نعمت کے طور پہ، شکرانے کے طور پر ذکر کر رہا ہوں. ہمارے بزرگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادر قائم دائم رکھے، قبلہ مفتی غلام محمد ابرار احمد برکاتی صاحب. آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ ٹوک دیتے ہیں، بالکل کوئی غلط چیز نظر آئے تو آپ فوراً اس کو
لومۃ لائم کی پرواہ کیے بغیر کہ اگلا کیا کہے گا، تو کیا سوچے گا، ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا، اس کے بجائے آپ شریعت کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ جی غلطی ہے، اس کی اصلاح فرما لیں۔ تو یہ کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ منبر و محراب مولانا صاحب، علامہ صاحب اور پیران طریقت اور واقفان حقیقت جو ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اب پیر صاحب کو تھوڑی سی جرأت کرنی چاہیے نا، کہ جب کوئی نذرانہ مرید صاحب دے کے جا رہے ہیں تو ان سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی جان یہ لائے کہاں سے ہیں آپ کے سورس آف انکم کیا ہیں، اور یہ نذرانہ جو مجھے آپ دے کے جا رہے ہیں 50,000 روپے، تو یہ آیا کہاں سے ہے؟ آپ کے اتنے سورس آف انکم ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر کے، دیگر اخراجات پورے کر کے، تو یہ مجھے دے کے جا رہے ہیں، اتنی ہے آپ کے پاس اماؤنٹ؟ تو ایک دفعہ پوچھ لیں تو ان کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ بالکل ہمیں اپنے معاملات کو صاف رکھنا ہے۔ اب جب میں بیٹھا ہوا سب کو جنت کے ٹکٹ دیے جا رہا ہوں کہ آ جائیں جناب، جو اتنا دے گا اس کو یہ ہوگا، جو اتنا دے گا اس کو یہ ہوگا، جو یہ کر دے وہ یہ ہوگا، تو جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر جن لوگوں کا کام تھا، جن کی آفیشیل ڈیوٹی تھی، جب انہوں نے چھوڑ دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، تو معاشرہ تو برائی کی طرف جا رہا ہے، تیزی سے جا رہا ہے، وہ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ خوبی اور یہ وصف تھا کہ آپ کسی تاجر کے پاس سے گزرتے تو اسے نصیحت کرتے تھے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، وَأَوْفِ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ، اور ناپ تول پورا کرنا، فَإِنَّ الْمُطَفِّفِينَ یوقفون یوم القیامت حتی ان العرق لیلجمہم الی انصاف آذانہم، کیونکہ کمی کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، حتیٰ کہ گرمی و وحشت سے وہ اپنے پسینے میں کانوں تک ڈوب رہے ہوں گے، اپنے پسینے میں کانوں تک ڈوب رہے ہوں گے۔ کون؟ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اب صبح اٹھ کے دکان پہ جا کے، گودام میں جا کے، اپنے کاروبار کے مرکز پہ جا کے سورہ رحمان لگا دیں، یا الرحمن علم القرآن، جی سورہ رحمان لگا دی ہے دکان میں، سورہ یاسین لگا دی ہے، برکت بھی یقیناً ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے جہاں پہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے فرشتے تو آئیں گے۔ لیکن وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، وہ جہاں پہ سورہ رحمان چل رہی ہے نا، اس کے نیچے جو کنڈا پڑھا ہوا ہے نا، وہ 850 گرام تولتا ہے 1000 گرام کو، یہ بھی ہے نا جی۔ وہ برکت جس کے حصول کے لیے آپ نے سورہ رحمان دکان میں چلائی ہے، وہ جس موبائل پہ لگائی ہے، جہاں پہ اس کو رکھا ہے، جہاں پہ LCD لگائی ہے نا، وہ سورہ رحمان جس میں چل رہی ہے، اس کے نیچے وہ جو پڑا ہوا ہے نا کنڈا شریف سکیل، وہ 800 گرام تولتا ہے 1000 گرام کو، اس میں بھی تبدیلی شریف کریں۔ سورہ رحمان آپ لگائی رکھیں، دن میں 10 مرتبہ لگائیں، جب اس کے تقاضوں کو پورا نہیں، وہ کہہ رہا ہے ناپ تول میں کمی نہ کریں، آپ سارا دن کم تولتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے ملاوٹ والی چیز نہ بیچیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کے اندر ملاوٹ ہے، آپ بیچتے ہیں، تڑلے کے ساتھ بیچ رہے ہیں، علل اعلان بیچ رہے ہیں، غرر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اب آپ یعنی اسلام، قرآن، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، یہ چیزیں، درود تاج، ذکر اذکار، داڑھی شریف، ٹوپی شریف، بسم اللہ شریف، بوقت ضرورت بقدر ضرورت، بوقت ضرورت بقدر ضرورت ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ جہاں پہ استعمال کرنے سے ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، بس اتنا کافی ہے۔ ان کے تقاضے کیا ہیں، ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے یہی جو
جو ہم نے ٹاپک شروع کیا، آئندہ جمعوں پر بھی یہ چلے گا، لفظ ویل، ویل للمطففین، ویل للمصلین، یہ لفظ ویل قرآن پاک میں جہاں جہاں پہ آیا ہے یہ کن لوگوں کے لیے آیا ہے اور کون لوگ اس کے مخاطب ہیں، کن سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ ان میں سے آج ہم نے پہلے وہ لوگ پڑھے جن کا سورۃ المطففین 30ویں سپارے کے اندر پہلی آیت کریمہ میں ذکر ہے کہ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، وہ لوگ کہ جب دوسروں سے ناپ کر لیں تو پورا وصول کریں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ یہ سورۃ المطففین ہے، 30واں سپارہ ہے، سورت کا نمبر 83 ہے اور آیت نمبر 1، 2، 3 کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے۔ تو ناپ تول کے اندر قطعاً بھی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا جو بھی کام ہے، جو بھی کاروبار ہے، جو بھی ہمارے معاملات ہیں، ہمیں بہت اس کے اندر فیئر اور کلیئر ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔